بھائیوں اور بہنوں، گزشتہ اتوار ہم نے بائبل مقدس کی پاکیزہ آیات کی روشنی میں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کی کہ بائبل مقدس کا زندہ، حتمی، حقیقی، لا تبدیل اور عبدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والا خدا موجودہ نظام کائنات سے بیزار ہے، کیونکہ موجودہ آسمان، اس کے مقرب فرشتہ ابلیس اور اس کے ساتھ کے فرشتگان کی سرکشی اور بغاوت کے باعث، اور زمین آدم اور اس کی بیوی حوا کی حکم عدولی اور نافرمانی کے باعث ناپاک ہو چکے ہیں۔ سن لیجئے، چنانچہ قادر مطلق آسمان اور زمین کا تخلیقار، سارے جہانوں کا بادشاہ، ایک نئے نظام کائنات کو متعارف کروانے کا متمنی، خواہش مند اور آرزو مند ہے۔ بائبل مقدس نے مجھے بتایا، بائبل کا زندہ حقیقی خدا، بائبل کا حتمی اور لا تبدیل خدا، بائبل کا عبدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والا خدا موجودہ نظام کائنات سے غیر مطمئن ہے، اگرچہ وہ اس نظام کائنات کو بڑے احسن طریقے سے چلاتا چلا جا رہا ہے۔ آسمان اپنی جگہ پر بغیر ستون کے قائم ہے، زمین اپنی جگہ پر پانیوں پر بچھونے کی مانند بڑے سلیقے اور کرینے سے بچھی ہوئی ہے۔ تو بھی بائبل مقدس کی آیات مبارکہ نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ بائبل کا زندہ حقیقی حتمی لا تبدیل اور عبدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والا خدا ایک نیا آسمان، ایک نئی زمین، ایک نئی کائنات، ایک نئی دنیا، ایک نیا جہان اور ایک نیا شہر بسانے والا ہے۔ یعنی ایک نیا نظام کائنات وقوع میں آنے والا ہے، یعنی ایک نیا نظام کائنات وجود میں آنے والا ہے، یعنی ایک نیا نظام کائنات ظہور میں آنے والا ہے۔ اور پھر راست بازوں کے، خدا ترسوں کے، ایمانداروں کے، راستکاروں کے، دینداروں کے اور قادر مطلق کے مقدسین کے اسماء تک نئے ہوں گے، ان کی پہچان تک نہیں ہوگی، ان کا تشخص تک نیا ہوگا، اور وہ ایک نئے حسب و نسب کے ساتھ پہچانے جائیں گے۔ اب اس نئے نظام کائنات کے اندر، اس مثالی جہان کے اندر داخلے کا معیار کیا ہوگا؟ ہم نے آپ کو اتوار کے روز بتایا کہ بائبل مقدس کی روشنی میں ہم اس حقیقت کو جان پائے ہیں کہ قادر مطلق اس بات کا متمنی ہے کہ بنی آدم میں سے ہی لوگ لیے جائیں جو اس نئے نظام کائنات کے اندر داخلے کا حق پائیں، لیکن وہ اپنی پرانی انسانیت کو اپنے اندر سے نکال کر مسیح خداوند کو اپنے نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول کر کے قادر مطلق کے بیٹوں بیٹیوں میں شمار ہو کر پاک روح کے وسیلہ سے نئی پیدائش حاصل کرنے والے ہوں، تب جا کے وہ اس نئے نظام کائنات میں داخل ہونے کے لائق بنیں گے۔ لیکن یاد رکھیے، اگر آپ نے اپنے گناہوں کی معافی کے حصول کے لیے، آپ نے اپنی بدکرداری کی معافی کے حصول کے لیے، آپ نے اپنی زناکاری کی معافی کے حصول کے لیے، آپ نے اپنی فریبکاری کی معافی کے حصول کے لیے، آپ نے اپنی مکاری اور عیاری کی معافی کے حصول کے لیے، آپ نے اپنی حرام کاری کی معافی کے حصول کے لیے، آپ نے اپنی بت پرستی کی معافی کے حصول کے لیے، آپ نے اپنی خود پرستی کی معافی کے حصول کے لیے، آپ نے اپنی
शहवत परस्ती की मुआफी के हसूल के लिए, आपने अपनी जर परस्ती की मुआफी के हसूल के लिए, आपने अपनी दुनिया परस्ती की मुआफी के हसूल के लिए, आपने अपनी कब्र परस्ती की मुआफी के हसूल के लिए, आपने अपनी धोखेबाजी की मुआफी के हसूल के लिए, आपने अपनी रंगबाजी की मुआफी के हसूल के लिए, आपने अपनी शोबदाबाजी की मुआफी के हसूल के लिए, आपने अपनी बहतानबाजी की मुआफी के हसूल के लिए, आपने अपनी खून रेजी, कत्ल गारत, जुल्म इस्तबदाद की मुआफी के हसूल के लिए, आपने अपने दीगर गंदे गलीज घटिया गनौने गैर मियारी और मकरूह अफालो अमाल की मुआफी के हसूल के लिए मसीह खुदावंद के वसीला से आसमानी बाप के साथ राबता किया है। तो इसका मतलब है आपको कादरे मुतलक के हसूर से मुआफी मिल गई, और फिर आपने कादरे मुतलक के बेटे की तालीमात को, कादरे मुतलक के बेटे के अहकामात को, कादरे मुतलक के बेटे के असूलात को, कादरे मुतलक के बेटे के नुस्खा जात को, कादरे मुतलक के बेटे के मफरूजात को, कादरे मुतलक के बेटे के फार्मूला जात को, कादरे मुतलक के बेटे के फरमुदात को और कादरे मुतलक के बेटे के इरशादात को अपना ओढ़ना बिछौना बनाने का वादा कर लिया। और आपने कहा मैं आइंदा को कादरे मुतलक के बुर्रे के अकवाल की रोशनी में चलूंगा, और हर नाजेबा और हर नाशाश्ता और हर गठिया और हर गनौने और हर गंदे और हर गैर मेयारी और हर गलीज और हर मकरूह फेलो अमल से इज्तनाब बरतूंगा। यानी आपने मसीह खुदावंद के वसीला से आसमानी बाप से अपने गनौने घटिया गैर म्यारी गलीज और गंदे और मकरूह अफाल अमाल की मुआफी हासिल कर ली, और फिर आपने कौलो इकरार किया कि मैं आइंदा को कादरे मुतलक के और उसके बर्रे के अहकामों कवानीन की रोशनी में अपनी जिंदगी के शब और रोज गुजारूंगा। पाक रूह की तहरीक और कुदरत के साथ आपको रीन्यू कर दिया गया, आप रीबॉर्न हो गए, आपको नई पैदाइश का तजुर्बा मिल गया, आप नए सिरे से पैदा हो गए। अब आपके लिए लाज़िम आता है कि आप अपने तमाम अफालो अमाल में मुस्तकिल मिजाज साबित हों, अपने कौलो इकरार में मुस्तकिल मिजाज साबित हों, ताकि आपकी साबित कदमी और आपकी मुस्तकिल मिजाजी कादर मुतलक के हजूर में आपको मंजूर मकबूल ठहराने में फ़आल किरदार अदा करे, क्योंकि कादर मुतलक का तालिब होना उसके बेटे के वसीला से और फिर कादर मुतलक से अपने गुनाहों की मुआफ़ी हासिल कर लेना मसीह खुदावंद पर ईमान लाने के वसीला से काफ़ी नहीं है। लाज़िम आता है हर वो शख्स, हर वो छोटा, हर वो बड़ा, हर वो बीबी, हर वो मर्द जिसने मसीह खुदावंद के वसीला से कादर मुतलक बाप से अपने गुनाहों की मुआफ़ी हसूल को अपने लिए मुमकिन बना लिया, आइंदा को वो अपनी जिंदगी के तमाम माहो साल में, अपनी जिंदगी के तमाम माहो साल के शबो रोज में, अपने शबो रोज के तमाम लम्हात में उसके बुजुर्ग बरतर नाम को इज्जत देने का जतन करे, उसके बुजुर्ग बरतर नाम को जलाल देने का कसद करे। कैसे? किसी भी किस्म के हालात से मगलूब होकर, किसी भी किस्म की मुश्किलात से मगलूब होकर, किसी भी किस्म के हादसात से मगलूब होकर, किसी भी किस्म के खतरात से मगलूब होकर, किसी भी किस्म के वाकयात से मगलूब होकर, किसी भी किस्म की ख्वाहिशात से मगलूब होकर कादर मुतलक की राहों से रूह गर्दानी और रूह पोशी की कोशिश न की जाए ना, बल्कि रास्तबाजी पाकीज़गी खुदा तरसी खुदा परस्ती की राहों पर मुस्तकिल मिजाजी और साबित कदमी का मुजाहरा किया जाए। ये कादर मुतलक का, उसके बर्रे का हर एक रास्तबाज और ईमानदार दीनदार खुदा परस्त और खुदा तरस से तकाजा है, तकाजा है। अगर आपने रास्तबाजी की राहों पर, अगर आपने सदाकत की राहों पर, अगर आपने सच्चाई की राहों पर, अगर आपने
राह पर साबित कदमी और मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा किया तो फिर आपके नाम एक मखसूस किताब में आलम बाला पर लिख लिए जाएंगे। सुन लीजिए, कादर मुतलक ने नए आसमान को, नई जमीन को, नए शहर को, अलगरज एक नए निजाम कायनात को मुतारिफ करवाने का सोच लिया है। नई कायनात वजूद में आ गए, नया शहर वजूद में आ गया, नया आसमान वजूद में आ गया, नई जमीन वजूद में आ गई, सब कुछ नया हो गया। अब उसके अंदर दाखिल होने की बुनियादी रिक्वायरमेंट तो ये थी कि आप भी मसीह खुदावंद पर ईमान लाकर आलम बाला पर के खुदा के हुजूर से अपने गुनाहों की मुआफी के हसूल के बाद पाक रूह के वसीला से नए सिरे से पैदा हो जाओ। अब उसके बाद आपको किस टारगेट को अचीव करने के लिए दौड़ लगानी है? आपने रास्तबाजी, ईमानदारी, सदाकत और सच्चाई और रास्तकारी और दीनदारी की राहों पर मुस्तकिल मिजाज और साबित कदम होने का मुजाहरा करना है। फिर क्या होगा? फिर आपके इस्मा एक मखसूस किताब में आलम बाला पर लिख लिए जाएंगे। और यही मैंने अर्ज किया, नए निज़ाम कायनात में दाखिल होने की रिक्वायरमेंट है। और उसमें यानी नए निज़ाम कायनात में कोई नापाक चीज या कोई शख्स जो गुनाह में काम करता या झूठी बातें घड़ता है हरगिज़ दाखिल ना होगा, हरगिज़ दाखिल ना होगा, मगर वही जिनके नाम बर्रा के किताब हयात में लिखे हुए हैं। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। आपने अपने गुनाहों की मुआफी के हसूल के लिए मसीह खुदावंद के वसीला से आलम बाला पर बैठे हुए आसमानी खुदा से रब्त करना तो पसंद किया। और फिर मसीह खुदावंद को अपना मुनज्जी, अपना नजात दहिंदा, अपना सेवियर और अपना रहनुमा कबूल करके पाक रूह के वसीला से नई पैदाइश पाने का तजर्बा तो हासिल कर लिया, लेकिन आपने रास्तबाजी की राहों पर मसीह खुदावंद के नकूश पा पर चलने का मुस्तकिल मिजाजी से मुजाहरा नहीं किया, साबित कदमी से चलने का मुजाहरा नहीं किया। आप उस नई कायनात के अंदर, उस नई दुनिया के अंदर, उस नए जहान के अंदर, उस नए आसमान के नीचे, उस नई जमीन के ऊपर यानी उस नए निजाम कायनात के अंदर दाखिल होने की मजाज नहीं है, क्योंकि रिक्वायरमेंट ये थी। और उसमें कोई नापाक चीज या कोई शख्स जो घिनौने काम करता या झूठी बातें करता है हरगिज़ दाखिल न होगा, मगर वही जिनके नाम बर्रा की किताब हयात में लिखे हुए हैं। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मगर वही जिनके नाम बर्रा की किताब हयात में लिखे हुए हैं, मगर वही जिनके नाम बर्रा की किताब हयात में लिखे हुए हैं। यहाँ पर जरूरत इस अमर की है कि हम जान पाएं किताब मुकद्दस की आयत मुबारक की रोशनी में ये किताब हयात क्या है। जमाना है जनाब मर्द खुदा मूसा का, जनाब मर्द खुदा मूसा का जमाना है। कादर मुतलक अपने इलाही मनसूबा के मुताबिक अपने लोगों को यानी नस्ल इब्राहिमी को अपनी शफकत के बलबूते पर, अपने फजल के बलबूते पर, अपनी रहमत के बलबूते पर और अपनी मोहब्बत के बलबूते पर गुलामी के अंधे गड़े से निकालकर खुशहाली और बरकत से भरे हुए मुल्क की तरफ लिए जाता है। और रास्ते में हजारों दस्त बियाबान का पड़ाव है। बनी इसराइल दस्त में क़याम पजीर हैं। आलम बाला पर के खुदा की आवाज आई है, ए मूसा जरा कोहे सीना की चोटी पर आ, मैं तुझे अपनी कौम के लिए वो अहकाम कवानीन दूं जो इनके लिए हयात बख्श अहकाम कवानीन कहलाएंगे। जरा ऊपर आ जा। मर्द खुदा को 40 दिन और 40 रात का अरसा उस पहाड़ की चोटी पर कादर मुतलक सारे जहानों के बादशाह के कुर्बत में लग गया है। और मर्द खुदा की गैर मौजूदगी में
इब्लीस ने उन लोगों को कादर मुतलक के अहकाम और कवानीन की राह से रूगर्दानी और रूपोशी की सलाह दी है। उन लोगों ने सोने का बछड़ा बनाकर कादर मुतलक की जगह पर रखा है और उसकी पूजा और परस्तश करना शुरू कर दिया। ओए होए, कादर मुतलक अपने लोगों के लिए हयात बख्श अहकाम कवानीन की फराहमी का एहतमाम कर रहा है। कादर मुतलक अपने लोगों के लिए हयात बख्श अहकाम कवानीन की फराहमी का इंतजाम और एहतमाम फरमा रहा है, और वो पीछे से सोने का बछड़ा बनाकर उसे अपना देवता जानकर उसकी पूजा और परस्तश में मसरूफ और मशगूल। जब मर्द खुदा मूसा पहाड़ पर से उतरे हैं कादर मुतलक के अहकाम और कवानीन की तख्तियां लेकर, उन्होंने देखा है कि उनकी कौम बुत परस्ती में मसरूफ मशगूल है। नहायत तहश में आए हैं, रात लड़ाई झगड़ा किया है और बड़े गुस्से के आलम में कौम को डांटा है, रात रो पीट के गुजारी है, और अल सुबह जनाब मूसा लड़खड़ाती टांगों के साथ, थरथराते कदमों के साथ, ओए होए, लरजते और कांपते दिल के साथ, लरजती और कांपते रूह के साथ फिर से कोहे सीना की चोटी पर चढ़ना शुरू हुए और बारगाह इलाही में जा सजदा रेज़ हुए। और मूसा खुदावंद के पास लौटकर गया और कहने लगा, हाय इन लोगों ने बड़ा गुनाह किया कि अपने लिए सोने का देवता बनाया। और मूसा खुदावंद के पास लौट कर गया और कहने लगा, हाय इन लोगों ने बड़ा गुनाह किया कि अपने लिए सोने का देवता बनाया, और अब अगर तू इनका गुनाह माफ कर दे तो खैर, वरना मेरा नाम उस किताब में से जो तूने लिखी है मिटा दे। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि जिसने मेरा गुनाह किया है मैं उसी के नाम को अपनी किताब में से मिटाऊंगा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ये किताब हयात क्या है? किताब हयात वो किताब है जिस किताब के सफ़हात पर कादर मुतलक फी ज़माना हर ज़माने में अपने मुक़द्दसों, रास्तबाजों और अपने नाम का डर और खौफ मानने वालों के नाम लिखता चला जा रहा है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। क्योंकि बाइबल का जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अबाद तक कायम और दायम रहने वाला खुदा, जो अपनी दानिश, जो अपनी हिकमत, जो अपनी दानाई और जो अपने फहम की अफराद और बहुतात के साथ जमीन के जर्रात को, बारिश के कतरात को, उड़ते हुए बुखारात को, सब के सब हशरात को, आसमानी मखलूकात को, जमीनी हैवानात को, नबातात जमादात को और तमाम मौजूदात को आंख झपकने से पहले गिन लेता है। सुन लीजिए, बनी आदम के अफालो अमाल के मुताबिक, बनी आदम के किरदार के मुताबिक, बनी आदम के शार के मुताबिक, बनी आदम के अफकार के मुताबिक और बनी आदम के मेयार के मुताबिक उसने आलम बाला पर अपने दफ्तर में कैटेगरीज बना रखी हैं और हर किस्म के बनी आदम के लिए अलग से किताब तैयार कर रखी है। और किताब हयात से मुराद वो किताब है जिस किताब के सफ़हात पर रास्तबाजों, ईमानदारों, खुदा तरसों, खुदा परस्तों और रास्तकारों और दीनदारों के इस्मान दर्ज किए जाते हैं। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और मैंने अर्ज किया, रब्बुल अफवाज हर जमाने के रास्तकारों को, हर जमाने के रास्तबाजों को, हर जमाने के ईमानदारों को, हर जमाने के दीनदारों को, हर जमाने के खुदा परस्तों को और हर जमाने के खुदा तरसों को नजरअंदाज नहीं करता रहा, बल्कि बड़े करीने और सलीके के साथ अपने पास महफूज रखने के लिए उनके इस्तेमाल लिखता रहा है। और वो किताब हयात तारीख की टेढ़ी तिरछी लकीरों पर नजर दौड़ाने से बड़ी सफाई और सुथराई के साथ दिखाई देती है। और मैंने अर्ज किया, जमाना आया बनी आदम को गुनाह की तारीकियों से निकालने के लिए, बनी आदम को गुनाह के कीचड़ में से निकालने के लिए, बनी आदम को गुनाह के अंधेरों से निकालने के लिए, बनी आदम को गुनाह की दलदलों में से निकालने के लिए कादर मुतलक खुदा को पसंद आया कि अपने रूह को इंसानी शक्ल सूरत देकर, अपने रूह को इंसानियत की पोशाक पहनाकर, अपने रूह को
آدمیت کا لباس پہنا کر بنی آدم کے درمیان بیچتے. سن لیجئے. اور ایسا ہی ہوا، اس کے روح نے انسانیت کی پوشاک پہن کر اور آدمیت کا لباس پہن کر بنی آدم کے درمیان اتار لینا پسند کیا، تاکہ بنی آدم کو گناہ کی تاریکیوں سے، گناہ کے اندھیروں سے، گناہ کی کیچڑ سے، گناہ کی دلدلوں میں سے نکال کر قادر مطلق کے ساتھ ملاقات کرنے کے لائق بنا دے اور نئے نظام کائنات میں داخل ہونے کے لائق بنا دے. کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا. اور اپنے باپ کے الہی منصوبے کو عملی شکل دینے کے لیے اس حد تک قصد کیا، اس حد تک جتن کیا کہ اپنی جان تک صلیب پر قربان کرنے سے گریز نہ کیا، بلکہ اپنے باپ کی آسمانی اور پاکیزہ مرضی کو الف سے لے کر یوں تک پورا کیا. کیسے؟ جس رات آپ کو مکمل طور پر آگاہی تھی کہ اگلے روز آپ صلیب پر لٹکا دیے جائیں گے اور کیل آپ کے ہاتھوں اور پاؤں سے آر پار کر دیے جائیں گے، آپ کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھ دیا جائے گا، اور بنی آدم یعنی خاک کے کھلونے اور مٹی کے پتلے یعنی زمین کے سینے پر رینگنے والے اور ریت کے گدودوں میں بسنے والے آپ کو رد کریں گے، آپ کو مصلوب کریں گے، آپ کو زود خوب کریں گے. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اے میرے باپ تیری مرضی. اگر بنی آدم میرے خون بہائے بغیر نئے نظام کائنات میں داخل ہونے کے لائق نہیں ٹھہرتے تو میں اپنی جان صلیب پر قربان کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہوں. ہائے اس رات کی ٹھہری ہوئی تاریک فضا، ہائے اس رات کی ٹھہری ہوئی تاریک فضا، باغ گتسمنی کے پیڑوں کی اداسی توبہ، جن کی آنکھوں نے تیرے کرب کے لمحے دیکھے جبکہ دھرتی تھی تیرے خون کی پیاسی توبہ. ہائے اس رات کی ٹھہری ہوئی تاریک فضا، باغ گتسمنی کے پیڑوں کی اداسی توبہ، جن کی آنکھوں نے تیرے کرب کے لمحے دیکھے جبکہ دھرتی تھی تیرے خون کی پیاسی توبہ. پھر پسینہ کے ٹپکتا تھا لہو بن بن کے، تیرے لہجے سے چھلکتا تھا عجب سوز و گداز. پھر پسینہ کے ٹپکتا تھا لہو بن بن کے، تیرے لہجے سے چھلکتا تھا عجب سوز و گداز. محو گردش تھا عجب درد تیری رگ رگ میں، تو مگر پڑھتا رہا رمز محبت کی نماز. پھر پسینہ کی ٹپکتا تھا لہو بن بن کے، تیرے لہجے سے چھلکتا تھا عجب سوز و گداز. محو گردش تھا عجب درد تیری رگ رگ میں، تو مگر پڑھتا رہا رمز محبت کی نماز. سوچتا ہوں تو میری روح لرز جاتی ہے، سوچتا ہوں تو میری روح لرز جاتی ہے. موجزن ہوں گے تیری روح میں طوفان کئی، تیرے احساس کے صدقے کے تجھے یاد رہا کہ تو اترا ہے بسانے کے لیے دنیا نئی. سوچتا ہوں تو میری روح لرز جاتی ہے، موجزن ہوں گے تیری روح میں طوفان کئی، تیرے احساس کے صدقے کے تجھے یاد رہا کہ تو اترا ہے بسانے کے لیے دنیا نئی. تیری آنکھوں سے گزرتا تھا صلیبی منظر، تجھ کو معلوم تھا کیا کچھ ہے گزرنے والا. تیری آنکھوں سے گزرتا تھا صلیبی منظر،
تجھ کو معلوم تھا کیا کچھ ہے گزرنے والا. سب خطائیں لیے کندھوں پہ بنی آدم کی، تو سرے عام سرے دار ہے مرنے والا. تیری آنکھوں سے گزرتا تھا صلیبی منظر، تجھ کو معلوم تھا کیا کچھ ہے گزرنے والا. سب خطائیں لیے کندھوں پہ بنی آدم کی، تو سرے عام سرے دار ہے مرنے والا. روبرو درد میں ڈوبے ہوئے لمحات کبھی، کیسے ممکن تھا تیری بات کوئی فرضی ہو. روبرو درد میں ڈوبے ہوئے لمحات کبھی، کیسے ممکن تھا تیری بات کوئی فرضی ہو. تو نے ہر تلخ حقیقت سے گلے ملتے ہوئے کہہ دیا باپ فقط پوری تیری مرضی ہو. کہہ دیا باپ فقط پوری تیری مرضی ہو. تو نے ہر تلخ حقیقت سے گلے ملتے ہوئے کہہ دیا باپ فقط پوری تیری مرضی ہو. اب وہی کتاب جو بائبل کے زندہ حقیقی حتمی لا تبدیل اور عبدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والے خدا کے تخت کے روبرو اس کی پاکیزہ میز پر پڑی ہوئی دکھائی دیتی تھی. تاریخ کے تمام تر ادوار میں اب وہ نئے عہد میں قادر مطلق کے بیٹے کے کام کے باعث، اس کی کرشمہ سازی کے باعث، اس کی وفاداری کے باعث اور اس کی جان ساری کے باعث برہ کی کتاب حیات کہلاتی ہے. کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا. اب کتاب حیات صرف کتاب حیات نہیں کہلاتی، بلکہ برہ کی وفاداری کے باعث، برہ کی جان ساری کے باعث برہ کی کتاب حیات کہلاتی ہے. اب جس کتاب کے سنہرے صفحات کے مقدس سینے پر راست بازوں اور ایمانداروں اور خدا ترسوں اور راستکاروں اور خدا شناسوں اور خدا پرستوں کے اسماء لکھے جاتے ہیں، اب وہ کتاب برہ کی پاکیزہ میز پر پڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اور اس نئے نظام کائنات کے اندر کون داخل ہوگا اور کون داخل نہ ہوگا، اور اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گنانے کام کرتا یا جھوٹی باتیں کرتا ہے ہرگز داخل نہ ہوگا، مگر وہی جن کے نام برہ کی کتاب حیات میں، برہ کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں. اب میں نے عرض کیا وہ کتاب جو ہمیں تاریخ کے تمام ادوار میں قادر مطلق زندہ خدا کے روبرو پڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اب وہ صلیب پر مرنے اور قبر میں دفن ہونے اور پھر تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھنے والے یسوع کی میز پر پڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے. کیونکہ اس نے اپنی وفاداری سے اور اپنی جان ساری سے اپنے آسمانی باپ کو اس حد تک خوش کیا ہے کہ اب راست بازوں کے نام لکھنے کی اتھارٹی خداوند یسوع مسیح کے یعنی خدا کے برہ کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے. کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا. اس نئے نظام کائنات کے اندر داخلے کی بنیادی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ آپ نے اپنے گناہوں کی معافی کے حصول کے لیے مسیح خداوند کے وسیلہ سے آسمانی باپ سے رابطہ کیا اور آپ کو گناہوں کی معافی حاصل ہو گئی. آپ نے مسیح خداوند کی پیروی میں چلنے کا ارادہ اور وعدہ کیا، آپ کو پاک روح کی قدرت اور تحریک کے ساتھ نئی پیدائش مل گئی. اب آپ نے مستقل مزاجی کے ساتھ اور ثابت قدمی کے ساتھ راست بازی کی راہوں پر، ایمانداری کی راہوں پر، پاکیزگی کی راہوں پر، راستکاری کی راہوں پر، خدا شناسی کی راہوں پر، خدا پرستی کی راہوں پر اور خدا ترسی کی راہوں پر چلنا ہے، تاکہ آپ کے اسماء وقت مقررہ پر برہ کی میز پر پڑی ہوئی کتاب حیات کے صفحات پر مندرج ہو جائیں
اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اور اگر آپ کے اسماء برق کتاب حیات کے صفحات پر درج نہ ہوئے، برق کتاب حیات میں نہ لکھے گئے، تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ سن لیجئے بھائی، سن لیجئے، اگر آپ کا نام بہت سارے پٹوار خانوں میں لکھا گیا ہے، آپ کا نام بہت سارے تھانوں میں لکھا گیا ہے، آپ کا نام بہت سارے کارخانوں میں لکھا گیا ہے، اور آپ کا نام بہت سارے ایوانوں میں لکھا گیا ہے، لیکن آپ کا نام برق کتاب حیات میں نہیں لکھا گیا، تو آپ ہمیشہ کی ہلاکت، ہمیشہ کی تباہی، ہمیشہ کی بربادی اور ہمیشہ کی موت کا لقمہ اور نوالا ہو جائیں گے۔ آپ قادر مطلق کے غضب کا، قادر مطلق کے قہر کا، قادر مطلق کے غصے کا اور اس عذاب پہم کا شکار ہو جائیں گے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں، بلکہ آپ آگ اور گندگ کی اس بٹی، اس جیل میں ڈال دیے جائیں گے جس سے نکلنا بنی آدم کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور اسی نقطہ نظر سے مسیح خداوند نے اپنے شاگردوں کے ساتھ کتاب حیات میں نام لکھوانے کی ضرورت اور اہمیت کا بیان کیا۔ ایک بار کی بات ہے، آپ نے اپنے شاگردوں کو اتھارٹی دی بیماریوں پر، بدروحوں پر، امراض پر، وباؤں پر، بلاؤں پر، شیطان کی ساری چالوں پر، شیطان کے تمام ہیل و حملوں پر غالب آنے کی اتھارٹی اور اختیار دیا۔ جب انہوں نے مسیح خداوند کا نام استعمال کر کے بڑے بڑے امراض سے لوگوں کو چھٹکارا دیا، بڑی بڑی بیماریوں سے لوگوں کو چھٹکارا دیا، اور جو ہی وہ مسیح خداوند کا نام لیتے، بدروح، بلائیں، وبائیں اور بیماریاں جاتی ہوئی دکھائی نہ دیتی، تو وہ بڑی خوشی کے ساتھ لوٹے۔ اور کتاب مقدس میں مندرج ہے، وہ 70 خوش ہو کر پھر آئے اور کہنے لگے، اے خداوند تیرے نام سے بدروحیں بھی ہمارے تابع ہیں۔ وہ 70 خوش ہو کر پھر آئے اور کہنے لگے، اے خداوند تیرے نام سے بدروحیں بھی ہمارے تابع ہیں۔ اس نے ان سے کہا، میں شیطان کو بجلی کی طرح آسمان سے گرا ہوا دیکھ رہا تھا۔ دیکھو، میں نے تم کو اختیار دیا کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ، اور تم کو ہرگز کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا، اور تم کو ہرگز کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا، تو بھی اس سے خوش نہ ہو کہ روحیں تمہارے تابع ہیں، تو بھی اس سے خوش نہ ہو کہ روحیں تمہارے تابع ہیں، بلکہ اس سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے ہوئے ہیں۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ کہاں آسمان پر کتاب حیات کے سنہرے صفحات پر لکھے گئے ہیں۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ آپ دنیا میں بڑے کامیاب ہو، آپ کا نام میں نے عرض کیا بڑے بڑے تھانوں میں لکھا گیا، بڑے بڑے کارخانوں میں لکھا گیا، بڑے بڑے ایوانوں میں لکھا گیا، بڑے بڑے پٹوار خانوں میں لکھا گیا، لیکن آپ کا نام آسمان پر برق کی میز پر پڑی ہوئی کتاب حیات میں نہیں لکھا گیا۔ آپ دنیا کے بدترین اور بدبخت اور بدقسمت انسان ہیں۔ آپ اس نقصان کا کہیں سے ازالہ، تلافی اور تدارک نہ ڈھونڈ پائیں گے اگر آپ کا نام آسمان پر نہیں لکھا گیا۔ آپ کی منسٹری کتنی کامیاب ہو گئی، آپ بطور پریچر اور ٹیچر کتنے بھی کامیاب ہو گئے، آپ کا چینل کتنا بھی مشہور ہو گیا، آپ کے لیے نام و ناموس، آپ کے لیے مال و دولت، آپ کے لیے دولت و ثروت، آپ کے لیے جسمانی ذرائع اور مادی وسائل فراوانی افراط اور بہتات کے ساتھ آپ کے دامن میں آ چکے،
لیکن آپ کا نام کتاب حیات میں نہیں لکھا گیا، تو پھر خوشی منانے کی کوئی بات، خوش ہونے کی کوئی بات نہیں۔ یہ مسیح خداوند فرماتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، نہ مرقوم ہے وہ 70 خوش ہو کر پھر آئے اور کہنے لگے اے خداوند تیرے نام سے بدروہیں بھی ہمارے تابع ہیں۔ اس نے ان سے کہا میں شیطان کو بجلی کی طرح آسمان سے گرا ہوا دیکھ رہا تھا، دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب ہو، اور تم کو ہرگز کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا، تو بھی اس سے خوش نہ ہو کہ روحیں تمہارے تابع ہیں، بلکہ اس سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے ہوئے ہیں۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ ہاں، کسی بھی قسم کی کامیابی پر اترانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی قسم کی کامیابی پر ناز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی قسم کی کامیابی پر مان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی قسم کی کامیابی پر پراؤڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی قسم کی کامیابی پر شادمانی اور خوشی منانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کا نام بررق کتاب حیات میں لکھا نہیں گیا۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ وہ 70 خوش ہو کر پھر آئے اور کہنے لگے اے خداوند تیرے نام سے بدروہیں بھی ہمارے تابع ہیں۔ اس نے ان سے کہا میں شیطان کو بجلی کی طرح آسمان سے گرا ہوا دیکھ رہا تھا، دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب ہو، اور تم کو ہرگز کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا، تو بھی اس سے خوش نہ ہو کر روحیں تمہارے تابع ہیں، بلکہ اس سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے ہوئے ہیں۔ کہیے ہاللیلویا۔ لوکا طبیب کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش انجیل کا 10واں باب اور اس کی 17ویں تا 20ویں آیات مبارکہ صفحہ نمبر 64 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ تو بھی اس سے خوش نہ ہو کہ روحیں تمہارے تابع ہیں، بلکہ اس سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر، کہاں آسمان پر؟ بررق کی پاکیزہ میز پر پڑی ہوئی پاکیزہ کتاب حیات کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ اور خدا نخواستہ اگر آپ کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہیں ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا، اس سے بڑی بدبختی، اس سے بڑی روح سیاہی، اس سے بڑی بدقسمتی، اس سے بڑی بدنصیبی اور کوئی نہ ہوگی۔ جب ہی تو جناب داؤد بادشاہ با آواز بلند شریروں اور نار راستوں پر جنہوں نے قادر مطلق کے احکام و قوانین کی دانستہ طور پر تذلیل و توہین کی، دعا مانگتا ہے، خدا کا بندہ بڑے وثوق اور یقین کے ساتھ قادر مطلق کی بارگاہوں میں صدا لگاتا اور کہتا ہے ان کے گناہ پر گناہ بڑھا، جنہوں نے تیرے احکامات کو پس پشت پھینکا، تیرے آسمانی مفروضات کو پس پشت پھینکا، تیرے آسمانی فارمولہ جات کو پس پشت پھینکا، تیری آسمانی تعلیمات کو پس پشت پھینکا، تیرے آسمانی ارشادات کو پس پشت پھینکا، تیرے آسمانی فرمودات کو پس پشت پھینکا، اور تیرے آسمانی نسخہ جات کو پس پشت پھینکا۔ ان کے گناہ پر گناہ بڑھا اور وہ تیری صداقت میں داخل نہ ہو، ان کے نام کتاب حیات سے مٹا دیا جائے اور صادقوں کے ساتھ مندرج نہ ہو۔
نہ ہو۔ جناب داؤد بادشاہ پاک روح کی تحریک کے ساتھ قادر مطلق یعنی بائبل کے زندہ حقیقی حتم لا تبدیل اور عبدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والے خدا کی بارگاہوں میں با آواز بلند صدا لگاتے اور کہتے ہیں ان کے گناہ پر گناہ بڑھا، کیونکہ خدا کا بندہ جانتا ہے نارستوں اور شریروں کے لیے اس سے بڑی اور کوئی سزا نہ ہوگی کہ ان کے نام کتاب حیات میں سے مٹا دیا جائے۔ ان کے گناہ پر گناہ بڑھا اور وہ تیری صداقت میں داخل نہ، ان کے نام کتاب حیات سے مٹا دیے جائیں اور صادقوں کے ساتھ مندرج نہ ہو۔ زبور نمبر 69 کی 27ویں اور 28ویں آیات مبارکہ صفحہ نمبر 567 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ اے رب الافواج، اے سارے جہانوں کے بادشاہ، اے بائبل کے زندہ خدا، اے بائبل کے حقیقی خدا، اے بائبل کے حتمی خدا، اے بائبل کے لا تبدیل خدا، اے بائبل کے عبدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والے خدا، شریروں کی سزا اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی؟ ان کے گناہ پر گناہ بڑھا اور وہ تیری صداقت میں داخل نہ ہو، ان کے نام کتاب حیات سے مٹا دیا جائے اور صادقوں کے ساتھ مندرج نہ ہو۔ یہ غلیظ ترین سزا ان کے حق میں لکھ دے کہ ان کے نام کتاب حیات میں سے خارج کر دیا جائے۔ جب یہ تو جناب مسیح نے فرمایا تھا کسی اور کامیابی پر اترانے کی، جشن منانے کی اور خوشی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی جسمانی اور مادی کامیابی پر نازا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے حکم دینے سے بدروحیں بھاگ گئیں، امراض بھاگ گئے، بیماریاں بھاگ گئیں، دکھ بھاگ گئے، غم بھاگ گئے، الجھنیں بھاگ گئیں، مشکلیں بھاگ گئیں۔ آپ بڑے مشہور و معروف آدمی بن گئے، لیکن یہ آپ کی آخری اور حتمی کامیابی اور کامرانی نہیں ہے۔ اگر آپ اپنا نام برہ کی کتاب حیات میں لکھوانے سے رہ گئے، کوئی کامیابی بھی تمہیں اس بڑے نقصان اور خسارے سے بچا کر محفوظ نہیں کر سکتی۔ تم سیدھے آگ اور گندک کی ابدی جھیل میں گئے، جہاں عبدالآباد تک تمہارے جلنے کا دھواں اٹھتا رہے گا۔ نہیں بھائی، مجھے مسیح خداوند کے وسیلہ سے قادر مطلق آسمانی باپ سے رابطہ کر کے اپنے گناہوں کی معافی کے حصول کا چارہ کرنا ہے، اور پھر مسیح خداوند کی پیروی کا، اس کے نقوش پا پر چلنے کا وعدہ کر کے پاک روح کی قدرت اور تحریک کے ساتھ نئی پیدائش پانے کا اعزاز اور شرف اور استحقاق اور پریویلیج پانا ہے، اور پھر مستقل مزاجی اور ثابت قدمی کے ساتھ مسیح خداوند کے احکام و قوانین کی، قادر مطلق باپ کے اصولات کی، قادر مطلق باپ کی تعلیمات کی، قادر مطلق باپ کے مفروضات کی، قادر مطلق باپ کے نسخہ جات کی، قادر مطلق باپ کے ارشادات کی، اور قادر مطلق باپ کے فرمودات کی لاج رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ میرا نام کتاب حیات میں لکھا رہے، مٹایا نہ جائے۔ بالکل اسی طرح جس طرح میں کالج میں داخل ہو گیا، میرا کالج میں ایڈمیشن میری حتمی کامیابی نہیں، میرا مسیح خداوند پر ایمان لا کر قادر مطلق کے حضور سے اپنے گناہوں کی معافی کے حصول کی کوشش میری آخری کامیابی نہیں ہے۔ میں کالج میں داخل ہو گیا اور کالج میں میرا ایڈمیشن میری حتمی اور آخری کامیابی نہیں ہے۔ یہ محض روحانی معنوں میں ایسے ہی ہے، میں نے یسوع مسیح کے وسیلے سے قادر مطلق باپ کا طالب ہونا پسند کیا، اور میں نے وعدہ کیا مجھے اپنے الہی سکول کے ایک طالب علم کی حیثیت سے قبول کر لیجیے۔ آج کے بعد میرا وعدہ ہے، میں آپ کی تعلیمات سیکھنے کے لیے
آپ کے احکامات سیکھنے کے لیے، آپ کے آسمانی نسخہ جات سیکھنے کے لیے، آپ کے آسمانی مفروضات سیکھنے کے لیے، آپ کے آسمانی فارمولہ جات سیکھنے کے لیے، آپ کے آسمانی احکامات سیکھنے کے لیے، آپ کے آسمانی ارشادات سیکھنے کے لیے، اور آپ کے آسمانی فرمودات سیکھنے کے لیے آپ کے ساتھ رابطے میں رہوں گا۔ کسی بھی کالج یا کسی بھی تعلیمی ادارے میں ایڈمیشن کا مطلب ہے آپ نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا ہے، میں آپ کے سکول کے طالب علم کی حیثیت سے آپ کے قوانین و ضوابط کا احترام کروں گا، اور لگاتار آپ کے مقرر کردہ اوقات کے مطابق آپ کی کلاسز کو اٹینڈ کرنے کا پابند ہوں گا۔ آپ نے ایڈمیشن بھی لے لیا ہے، آپ لگاتار کلاسز بھی اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں، لیکن یہ دونوں مراحل آپ کی حتمی اور آخری کامیابی نہیں مانے جا سکتے۔ نہیں، ایک آخری مرحلہ ہے جس کو طے کرنا از حد ضروری ہے۔ کس بات کے لیے؟ کہ 31 مارچ کو آپ کا نام ان طلباء و طالبات کی فہرست میں آ جائے، پاس ہونے والے طلباء و طالبات کے درمیان پاس ہونے والوں کے اسماء سے بھرے ہوئے رجسٹر میں آ جائے، جو 31 مارچ کے روز پرنسپل صاحب کی میز پر پڑا ہوا ہوگا، اور ان کے نام پکارے جائیں گے جنہوں نے ایڈمیشن بھی لیا، کلاسز بھی اٹینڈ کی، اور کلاسز کے دوران ملنے والی تعلیمات کو اپنے سینے پر لکھ لیا، اپنے دلوں پر لکھ لیا، اپنی روح پر لکھ لیا، اور پھر ان سیکھی ہوئی تعلیمات کے مطابق، ان سیکھے ہوئے احکامات کے مطابق، ان سیکھے ہوئے نسخہ جات کے مطابق، ان سیکھے ہوئے فارمولہ جات کے مطابق، اور ان سیکھے ہوئے مفروضات کے مطابق بوقت امتحان جوابات دیے، اور اپنے ممتحن کو مطمئن کیا۔ بالکل اسی طرح ہر ایک ایماندار سے، ہر ایک راست باز سے، ہر ایک دیندار سے، ہر ایک خدا ترس سے، ہر ایک خدا پرست سے قادر مطلق باپ کا یہ تقاضا ہے کہ وہ سب سے پہلے مسیح خداوند کے وسیلہ سے عالم بالا پر تخت نشین رب الافواج یعنی سارے جہانوں کے بادشاہ آسمانی باپ سے رجوع کرے، اور پھر قادر مطلق کے احکام و قوانین کے اندر رہ کر چلنے کا، جینے کا وعدہ کر کے پاک روح کے وسیلہ سے نئی پیدائش لے، اور پھر قادر مطلق کی تعلیمات کے مطابق ابلیس پر غالب آ کر دکھائے، قادر مطلق کے نسخہ جات کے مطابق ابلیس پر غالب آ کر دکھائے، قادر مطلق کے فارمولہ جات کے مطابق ابلیس پر غالب آ کے دکھائے، اور قادر مطلق کے مفروضہ جات کے مطابق ابلیس پر غالب آ کر دکھائے۔ کیسے؟ کسی بھی قسم کی خواہشات سے مغلوب ہو کر، کسی بھی قسم کے حادثات سے مغلوب ہو کر، کسی بھی قسم کے صدمات سے مغلوب ہو کر، کسی بھی قسم کے خطرات سے مغلوب ہو کر، کسی بھی قسم کے واقعات سے مغلوب ہو کر، کسی بھی قسم کی مشکلات سے مغلوب ہو کر، اور کسی بھی قسم کے ہولناک، ہیبتناک، دہشتناک اور بیانک حالات سے مغلوب ہو کر قادر مطلق کے راستوں سے متجاوز نہ ہو جائے، اور ابلیس کی پیروی کرنا نہ شروع کر دے، نہ وقت مقررہ پر عالم بالا پر سے اس کے لیے انعامات کا اعلان ہو، اس کے لیے حیات ابدی کے تاج کا اعلان ہو، جیسے مسیح خداوند اپنی زبان اقدس سے فرماتے ہیں، جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی، اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا، بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا۔ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے۔ کہیے ہالےلویا، کہیے ہالےلویا، کہیے ہالےلویا۔ ہر اس شخص کے لیے جو خدا کے برے پر ایمان لانے کے باعث قادر مطلق کے بیٹوں بیٹیوں میں شمار ہو چکا، اور خدا کے پاک روح کے وسیلہ سے نئی پیدائش کا تجربہ پا چکا، تقاضا ہے کہ وہ
किसी भी तौर पर इब्लीस से मगलूब न हो, शैतानियत से मगलूब न हो, इब्लीसियत से मगलूब न हो, हैवानियत से मगलूब न हो, बल्कि हर एक मोड़ पर, हर एक कदम पर, हर एक राह में, हर एक रास्ते पर इब्लीस पर गालिब आकर कादर मुतलक को, उसके बर्रे को यानी मुनसफ़े आज़म को खुश करे, ताकि उसके हक में मसीह को दामन का ये कौल सादक आए कि जो गालिब आए उसे इसी तरह सफेद पोशाक पहनाई जाएगी, जिस तरह किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में कामयाबी पाने वाले, कामरानी पाने वाले तलबा और तालिबात को मखसूस गौन पहनाकर सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, सनाद दी जाती हैं, और वो गौन इस बात की अलामत होते हैं कि इन्होंने मतलूबा हदफ को अचीव कर लिया है, इन्होंने मतलूबा हदफ को गेन कर लिया है, और ये यूनिवर्सिटी हाजा के कामयाब और कामरान तलबा व तालिबात हैं। मसीह खुदावंद फरमाते हैं और जो गालिब आए उसे इसी तरह सफेद पोशाक पहनाई जाएगी, और मैं उसका नाम किताब हयात से हरगिज न काटूंगा, बल्कि अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने उसके नाम का इकरार करूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। मुकद्दस मुकाशवा की किताब और उसका तीसरा बाब, उसकी 5वीं और छठी आयत मुबारक 244 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और अगर मैं और आप चाहें कि उस दिन के मौका पर हम सुरखरू हो सके, जो दिन फैसले का दिन होगा, जो दिन हिसाब का दिन होगा, जो दिन एहतसाब का दिन होगा, जो दिन इंतकाम का दिन होगा, जो दिन बदले का दिन होगा, जो दिन सिले का दिन होगा, और जो दिन जजा और सजा का दिन होगा, तो सुन लीजिए, मुझे और आपको कादर मुतलक की तालीमात को बरूए कार लाकर, कादर मुतलक के अहकामात को बरूए कार लाकर, कादर मुतलक के इरशादात को बरूए कार लाकर, कादर मुतलक की फरमुदात को बरूए कार लाकर, कादर मुतलक के मफरूजात को बरूए कार लाकर, कादर मुतलक के नुस्खा जात को बरूए कार लाकर, और कादर मुतलक के फार्मूला जात को बरूए कार लाकर हर मोड़ पर, हर कदम पर, हर लम्हा और हर घड़ी इब्लीस पर आने का जतन और कसरत करना है, ताकि हम उस हौलनाक वक्त में, हम उस दहशतनाक वक्त में, हम उस अलमनाक वक्त में, और हम उस भयानक वक्त में रिहाई पाने वालों में शुमार किए जाए। सुन लीजिए, और उस वक्त मीकाईल मुकर्रम फरिश्ता जो तेरी कौम के फर्जंदों की हिमायत के लिए खड़ा है उठेगा, और वो ऐसी तकलीफ का वक्त होगा कि इब्तिदाए अक़वाम से उस वक्त तक कभी ना हुआ होगा। और उस वक्त तेरे लोगों में से हर एक जिसका नाम किताब में लिखा होगा रिहाई पाएगा। कौन सी किताब में? बर्रा की किताब हयात में, बर्रा की किताब हयात में, बर्रा की किताब हयात में। और मां सवाए उनके जिनके इस्मा बर्रा की किताब हयात में मिलेंगे, सब लोग रोएंगे, तड़पेंगे, गुलेंगे और मातम करेंगे और चीखो पुकार करेंगे, आहो नाला करेंगे, लेकिन कोई परेशान हाल न होगा, कोई तसल्ली देने वाला न होगा, कोई रिहाई देने वाला न होगा, कोई तशफ़ी देने वाला न होगा, और कोई पूछने वाला न होगा, कोई संभालने वाला न होगा, कोई पनाह देने वाला न होगा ना। और उस वक्त तेरे लोगों में से हर एक जिसका नाम किताब में लिखा होगा, और उस वक्त मीकाईल मुकर्रम फरिश्ता जो तेरी कौम के फर्जंदों की हिमायत के लिए खड़ा है उठेगा, और वो ऐसी तकलीफ का वक्त होगा कि इब्तिदाए अक़वाम से उस वक्त तक कभी न हुआ होगा। और उस वक्त तेरे लोगों में से हर एक जिसका नाम किताब में लिखा होगा रिहाई पाएगा। दानिएल नबी का पाकीज़ा सहीफा और उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत मुकद्दसा 847 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है।
کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ اور اس وقت میکائیل مقرب فرشتہ جو تیری قوم کے فرزندوں کی حمایت کے لیے کھڑا ہے اٹھے گا، اور وہ ایسی تکلیف کا وقت ہوگا کہ ابتدائے اقوام سے اس وقت تک کبھی نہ ہوا ہوگا، اور اس وقت تیرے لوگوں میں سے ہر ایک جس کا نام کتاب میں لکھا ہوگا رہائی پائے گا۔ یعنی پاکیزہ صحائف کی پاکیزہ تحریروں کے مطابق رہائی وہ پائیں گے جن کے نام برہ کی کتاب حیات میں مندرج ہوں گے، مندرج ہوں گے، مندرج ہوں گے۔ مگر خدا نخواستہ ہم میں سے کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہیں ملتا، پھر سن لیجئے آخری عدالت ہونے والی ہے، آخری کچہری لگنے والی ہے، آخری اکھاڑا لگنے والا ہے، اور وہ منصف اعظم اپنے باپ کے الہی منصوبہ کے مطابق ابدی انصاف کا اجرا فرمانے والا ہے۔ اور کلام مقدس نے ہمیں آگاہ کیا، پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت اور اس کو جو اس پر بیٹھا ہوا تھا دیکھا، جس کے سامنے سے زمین اور آسمان بھاگ گئے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی۔ پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا، اور کتابیں کھولی گئی، پھر ایک اور کتاب کھولی گئی، یعنی کتاب حیات۔ اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا، اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور موت اور عالم ارواح نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور ان میں سے ہر ایک کے اعمال کے موافق اس کا انصاف کیا گیا۔ پھر موت اور عالم ارواح آگ کی جھیل میں ڈالے گئے، پھر موت اور عالم ارواح آگ کی جھیل میں ڈالے گئے۔ یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا۔ مقدس کلام میں سے مسیح خداوند کا زندگی بخش مکاشفہ اور یوحنا عارف کی معرفت، اس کا 20واں باب اور اس کی 11ویں تا 15ویں آیات مبارکہ 257 صفحہ پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ وہ سب جن کا نام برق کتاب حیات میں لکھا ہوا ملا وہ رہائی پائیں گے، وہ چھٹکارا پائیں گے، وہ قادر مطلق کے نئے نظام کائنات میں داخل ہونے کے لائق قرار دیے جائیں گے۔ جیسا میں نے جناب دانیال نبی کے صحیفہ کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اس وقت میکائیل مقرب فرشتہ جو تیری قوم کے فرزندوں کی حمایت کے لیے کھڑا ہے اٹھے گا، اور وہ ایسی تکلیف کا وقت ہوگا کہ ابتدائے اقوام سے اس وقت تک کبھی نہ ہوا ہوگا، اور اس وقت تیرے لوگوں میں سے ہر ایک جس کا نام کتاب میں لکھا ہوگا رہائی پائے گا۔ میں نے عرض کیا دانیال نبی کا صحیفہ اور اس کا 12واں باب، اس کی پہلی آیت کریمہ 847 صفحہ پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ لیکن خدا نخواستہ اگر میرا یا آپ کا نام کتاب حیات میں یعنی برہ کی کتاب حیات میں نہیں آتا تو پھر تو سن لیجئے، پھر آگ اور گندک کی بھٹی سے مجھے اور آپ کو کوئی بچا نہ سکے گا۔ اور یوحنا رسول قادر مطلق کے پاکیزہ منصوبے کے مطابق پاک روح کی تحریک کے ساتھ رقم تراز ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت اور اس کو جو اس پر بیٹھا ہوا تھا دیکھا، جس کے سامنے سے زمین اور آسمان بھاگ گئے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی۔ پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا، اور کتابیں کھولی گئی، پھر ایک اور کتاب
کتاب کھولی گئی، یعنی کتاب حیات، اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا، اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور موت اور عالم ارواح نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور ان میں سے ہر ایک کے اعمال کے موافق اس کا انصاف کیا گیا۔ پھر موت اور عالم ارواح آگ کی جیل میں ڈالے گئے، پھر موت اور عالم ارواح آگ کی جیل میں ڈالے گئے۔ یہ آگ کی جیل دوسری موت ہے، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جیل پہ ڈالا گیا۔ میں نے عرض کیا یسوع مسیح کا زندگی بخش مکاشفہ یوحنا عارفہ کی معرفت، اس کا 20واں باب اور اس کی 11ویں تا 15ویں آیات مبارکہ صفحہ نمبر 257 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ بھائیو اور بہنوں، آسمان نیا ہو جانے والا ہے، زمین نئی ہو جانے والی ہے، شہر نیا بسایا جانے والا ہے، مسیح خداوند کا نیا روپ سامنے آنے والا ہے۔ آپ کا اور میرا تشخص، پہچان، حسب و نسب بلکہ اس ماں تک نئے ہو جانے والے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر آپ نے مسیح خداوند کے وسیلہ سے قادر مطلق کے حضور سے اپنے گناہوں کے موافق کے حصول کو اپنے لیے ممکن نہیں بنایا، خطرناک بات ہے۔ اگر آپ نے مسیح خداوند کی پیروی کا اقرار کر کے پاک روح کے وسیلہ سے نئی پیدائش کا تجربہ نہیں پایا، خطرناک بات ہے۔ اور پھر جو کچھ آپ نے روح القدس کے وسیلہ سے آسمانی باپ کے نسخہ جات سیکھے ہیں، آسمانی باپ کے ارشادات سیکھے ہیں، آسمانی باپ کے فرمودات سیکھے ہیں، آسمانی باپ کے احکامات سیکھے ہیں، آسمانی باپ کے فارمولہ جات سیکھے ہیں، ان کے مطابق ابلیس پر غالب آنے کا جتن کیجئے، شیطان پر غالب آنے کا جتن کیجئے، اور ایڑی چوٹی کا زور لگائیے کہ آپ کا نام برہ کی کتاب حیات میں آ جائے، برہ کی کتاب حیات میں درج ہو جائے، برہ کی کتاب حیات میں لکھ لیا جائے، تاکہ آپ آخری کچہری میں، آخری عدالت میں، آخری وقت میں، آخری روز، یعنی اس کائنات کے 31 مارچ کے دن سرخ روحوں اور حیات ابدی کا تاج آپ کے حصے میں آئے، اور آپ کو موجودہ فرسودہ اور بوسیدہ نظام کائنات کے ساتھ ہی مسخ اور ملیا میٹ اور نیست و نابود اور تہو بالا نہ کر دیا جائے، بلکہ آپ قادر مطلق کے نئے نظام کائنات میں داخل ہونے کے لائق بن جائیں، کیونکہ یہ حتمی ریکوائرمنٹ ہے اس نئے نظام کائنات میں داخل ہونے کی، اور اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گنونے کام کرتا یا جھوٹی باتیں کرتا ہے ہرگز داخل نہ ہوگا، مگر وہی جن کے نام برہ کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں۔ بھائیو اور بہنوں، برہ کی کتاب حیات میں نام لکھوانا مت بھولیے، بلکہ یقین کر لیجئے کہ آپ کا نام برہ کی کتاب حیات میں لکھا جا چکا ہے، بصورت دیگر ابدی ندامت اور شرمندگی، ابدی ذلت اور رسوائی آپ کا مقدر بن جائے گی، ابدی پچھتاوا، ابدی رونا، ابدی آنسو، ابدی آہیں آپ کے دامن میں انڈیل دی جائیں گی، اور آپ کے پاس اس ابدی رونے کا، ابدی آنسوؤں کا، ابدی آہوں کا، ابدی ماتم کا، ابدی آہو نالہ کا کوئی علاج اور کوئی مداوع نہ ہوگا۔ نہ بھائی برہ کی کتاب حیات میں اپنا نام لکھوانے کے جتن میں قصد میں جٹ جائیے، اور یقین کر لیجئے کہ آپ کا نام برہ کی کتاب حیات میں آیا ہے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔